اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب آج آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 3 کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ اس میں آئین میں لکھا گیا The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work. مملکت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ملک سے استحصال کا خاتمہ کرے گی اور لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق مواقع روزگار مہیا کیے جائیں گے اور ان سے ان کے کام کی کیفیت کے مطابق ان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 3 ہے۔ میری نظر میں قوم کو بنانے کے لیے اور مملکت کا نظام کو مستحکم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین آرٹیکل ہے۔ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن۔ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں اگر استحصالی نظام رائج ہو جائے۔ استحصال کہتے ہیں کسی کا حق غصب کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو اس کے کام کا جائز معاوضہ نہ دینا یا کسی کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کی تعیناتی نہ کرنا۔ جب آپ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ پڑھتے ہیں تو اس کا جو پریفیس ہے 1789 میں کانسٹیٹیوشن آف امریکہ جو تھا وہ فائنل ہوا، اس کے پریفیس میں 13 اسٹیٹس کے جو ہیڈز تھے انہوں نے یہ لکھا کہ وی دا فاؤنڈنگ فادر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ are agree to collect the brilliant mind of the world for the benefit of the America۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے بہترین دماغوں کو لے آئیں امریکہ کے فائدے کے لیے، دنیا کے بہترین دماغوں کو، اور اسی کے تحت آج بھی امریکہ دنیا بھر کو اسکالرشپ دیتا ہے اور بریلینٹ مائنڈز کو کلیکٹ کر کے لے جاتا ہے۔ دیٹ از وائی امریکہ از دا گریٹ سپر پاور آف دا ورلڈ۔ آج اسی کا حکم پوری دنیا پہ چلتا ہے۔ تو قومیں بنانے کے لیے ان کے لیڈر جو ہیں وہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایک شناخت ہے اسلامی دنیا میں، یہ بڑا ایک اہم ملک ہے، اس کی قوم بنانے کی بنیاد بھی ہمارے لیڈروں کو رکھنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے بعد کسی بھی صاحب اقتدار نے قوم کے لیے نہیں سوچا۔ اگرچہ 1973 کے آئین میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ ملک سے استحصالی قوت کا خاتمہ کیا جائے گا اور استحصالی نظام کو ختم کیا جائے گا، لیکن یہ بات صرف کتاب ہی میں رہ گئی۔ کسی بھی اسٹیٹ نے خود، اس دور کی پیپلز پارٹی نے بھی، اس کے بعد کی تمام آمریتوں نے بھی اور اس کے بعد کی تمام جمہوریتوں نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ملک سے استحصالی نظام کا خاتمہ ہو۔ استحصالی نظام کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میرٹزم رائج کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کی تعلیمی قابلیت اور فنی مہارت کے مطابق ان کو یکساں مواقع ملتے ہیں ملازمتوں کے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ براہوی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ ہندکو ہے، یہ سرائکی ہے یا یہ مہاجر ہے، بلکہ اس کو ایز اے پاکستانی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہنے والا شخص اگر کسی بھی حوالے سے کسی بھی دوڑ میں وہ اس کا ایک مقام ہے تو اس کو اس کی قومیت، اس کی لسانیت سے، اس کی ذات پات سے ہٹ کے اس کو اس ملازمت کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اوپن میرٹزم ان دا کنٹری۔ بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ کا مطلب ہمارے حکمران جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ہاں میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کے نااہل ترین لوگوں کو بھرتی کر دیا جائے اور وہ بھلے پورے نظام کا بیڑا غرق کر دیں۔ ہم نے 5 سال اقتدار میں رہ کے عیاشی کرنی ہے، بعد میں ملک جانے اور آنے والے جانے۔ تو میرٹزم جو ہے وہ ملک کے استحکام کی بنیاد ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرے گورنمنٹ، نہ صرف اپنے یعنی ملکی آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرے، بلکہ اس بات کی ذمہ داری لے کہ اس کے شہریوں کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے، ایک توازن ہونا چاہیے، ورنہ معاشی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور جب کوئی شخص معاشی استحصال کا شکار ہوتا ہے، معاشی قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ کرائم بھی کرتا ہے اور دین اور مذہب بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ لارڈ ڈلہوزی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مملکت ہند یعنی برطانیہ کے راج میں سورج غروب نہیں ہوتا، آخر آپ کی اتنی بڑی سلطنت کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہر حکومت کرتی ہے، یعنی تمام تر عیاشیاں بھی کرتے ہیں، شاہ خرچیاں بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم سے طاقت کے نشے میں ظلم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم دو کام لازمی کرتے ہیں۔ پوچھا وہ دو کام کیا ہیں؟ تو انہوں نے یہ بولا کہ ایک تو ہم اپنی کم سے کم لیبر چارجز جو ہیں ہمارے یہاں وہ 1.5 تولہ سونا کے برابر ہے، اور ہم اس کو ڈس بیلنس نہیں ہونے دیتے۔ جس دور میں بھی وہ امپلائی ہوگا، یعنی جو لویسٹ لیول کا امپلائی ہے، یعنی گریڈ 1 کا جو امپلائی ہے، جو پیون ہے، اس کی تنخواہ ملک میں 1.5 تولہ سونا کے برابر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے خلاف کوئی شخص عدالت میں چلا جائے تو ہم اپروچ نہیں کرتے عدالت کو۔ تو یہ دو چیزیں ہم جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور پاکستان میں ان دونوں چیزوں کا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں طاقتور کے لیے قانون اور انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور نمبر 2، مفلس اور بے یار و مددگار شخص کے لیے انصاف اور قانون کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اب حکومت نے اپنی طرف سے بڑی مہربانی کا مظاہرہ کیا کہ 25,000 روپے کم سے کم ویجز اناؤنس کر دیے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ سرکاری جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ اس کا استحصال کر رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج بھی ایک اسکول میں ٹیچر کی تنخواہ 10-12 ہزار روپے، 15,000 روپے، یہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ ٹو چیک کہ کیا اس کے احکامات پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے کرتا دھرتا حکومتوں کے حکومتی ممبران کے یار دوست ہوتے ہیں، وہ وہاں سے اپنی سیٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام اداروں میں یہی ہو رہا ہے، پرائیویٹ اداروں میں تنخواہیں جو ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ 25,000 بھی نہیں دی جا رہی، اور اگر 25,000 کوئی ادارہ دے بھی رہا ہے، مثال کے طور پہ سرکار دے رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا 25,000 روپے میں وہ شخص اپنے گھر کے تمام اخراجات پورے کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے، اور اگر اس میں توازن نہیں ہے تو اس شخص کا، اس گھرانے کا استحصال ہو رہا ہے، اور استحصال کرنے والا آرٹیکل 3 کی وائلیشن کر رہا ہے، پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 3 کی وائلیشن کر رہا ہے۔ نمبر 4، اگر گورنمنٹ 100% میرٹزم کو نافذ کر دے اور آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا اپنے بھی نظام میں کر لے، اور معاشرتی نظام میں بھی لوگوں کی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا ہو جائے، تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ آئے گا کہ لوگوں میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور قوم کی تشکیل ہوگی۔ آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جو لوگ برطانیہ میں، فرانس میں رہتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے اگر وہ میرا یہ کلپ دیکھیں کہ یورپ میں ایک ڈرائیور جو ہے اس کی اپنی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کے گھر میں کارپیٹ بھی ہوتا ہے، اے سی بھی ہوتا ہے، اور ہیٹر بھی ہوتا ہے، اس کے گھر میں بنیادی تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر سے آتا ہے، اور جس فیکٹری، جس کارخانے، مل میں یا گھر پہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، وہاں اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، ڈریس چینج کرتا ہے، اور وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی بھی اس کی ڈیوٹی ٹائم ہے وہ انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں گھر جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کو پبلک ٹرانسپورٹ اتنی بہترین ملی ہوئی ہے، جیسے کہ اسلام آباد میں جو بسیں چل رہی ہیں، بس سروس ہے، وہ سروس بھی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم، ٹرین کا سسٹم ہے وہاں پر، بسوں کا سسٹم ہے،
اور یہ تمام فیسلٹی مہیا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت میں لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنی زنبیلوں کو بھر دیں، قومی خزانے کو لوٹ لیں، کمیشن پکڑیں اور بڑے بڑے پیسے جو نوٹ ہیں وہ بنائیں اور غیر قانونی طور پر پیسوں کو ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجیں، کبھی آیان علی کے ذریعے اور کبھی کسی اور طریقے سے پیسہ باہر بھیجیں، اکاؤنٹس کھولیں اور مختلف سبزی والے کے، جوس والے کے، ٹھیلے والے کے، ریڑی والے کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپیہ ڈال کے، 4 ارب روپے ڈال کے نکال لیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور اگر پوچھ لے اور اگر نیب ہاتھ ڈال دے تو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے وہ عدالتوں سے بری ہو جائیں. تو ان کے لیے نظام کچھ اور ہے اور عام آدمی کے لیے نظام کچھ اور ہے. دراصل یہ آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے. تو عوام کو یہ بات سمجھنی ہے کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے آرٹیکل 3 کے تحت کہ وہ استحصال کا خاتمہ کرے، وہ نوکریوں پر میرٹ کے مطابق نوکریوں پہ بھرتی کیا جائے. یہ نہیں ہو کہ جوڈیشری میں بھرتی ہو رہی ہے تو 96% جو ہے وہ 20 میجسٹریٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ خیرپور سے آ رہے ہیں، کراچی سے کوئی اپوائنٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کسی اور ڈسٹرکٹ سے کوئی اپوائنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں بھرتی ہو گیا. لگتا ہے کہ سارا ٹیلنٹ ہی انٹیریئر سندھ میں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انٹیریئر سندھ سے کہیں پہ اوپن کمپٹیشن میں وہ لوگ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے انٹیریئر سندھ میں 90% اٹھائی ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں آ کے میڈیکل کے یا کسی اور ٹیسٹ میں وہ 60% بھی نہیں اٹھا پاتے. تو یہ کویشچن ہے، اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں، ہمیں محبت پورے پاکستان سے کرنی ہے، حکومت کو محبت پاکستان کے ہر شہری سے کرنی ہے. یہ سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، مہاجر کی تفریق کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. کیوں کہ اگر ہم یہ تفریق ختم نہیں کریں گے تو ہم استحصال کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے. کراچی میں لوگ این ای ڈی سے فارغ التحصیل ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور مجبوراً کوئی کار واش کا اسٹیشن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے اور کوئی فروٹ کا جوس بیچ رہا ہے اور اس کے بعد ڈگری پوچھو تو بولتا ہے جی این ای ڈی سے میں نے انجینئرنگ کی ہے. اور مہران یونیورسٹی سے جو انجینئرنگ کرتا ہے وہ 19 گریڈ کا آفیسر لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آف سندھ کو دیکھنی ہے، اس پر گورنمنٹ آف سندھ کو سوچنا ہے. دیکھیں، کراچی آپ کا اپنا شہر ہے. اگر آپ کراچی کو اون نہیں کریں گے تو کراچی بھی آپ کو اون نہیں کرے گا. اسی طرح سے پورے پاکستان میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ میرٹ پہ بھرتیاں ہوں اور جو آمدنی ہو وہ اسکل کے مطابق ہو یہ رہا ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور کوئی بہت کم کام کرتا ہے بلکہ کام ہی نہیں کرتا اور وہ لاکھوں کروڑوں کی مراحت لے رہا ہے. ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، دھیرے کا کام نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں اسمبلی میں رولز آف بزنس چلانا کیسے ہے. پوری قومی اسمبلی میں 348 ممبر موجود ہیں اور 348 ممبر سے یقین کریں کہ ایکٹیو ممبر جو ہوتے ہیں وہ 18، 20، 25 ہوتے ہیں. وہ جو گورنمنٹ کی وزارتوں میں ہوتے ہیں ان وزارتوں میں بھی فوکر وزیر ہوتے ہیں. جیٹ انجن جو ہوتے ہیں وہ 4-5 ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کی شیڈو کیبنٹ میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح حزب اقتدار میں بھی 4-5 لوگ ہی ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ بزنس رولز آف گورنمنٹ کیسے چلانا ہے، اپوزیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، پارلیمنٹ میں افیئرز آف بزنس گورنمنٹ کے کیسے چلائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کا سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے. لیکن 348 کا ایوان جو ہے وہ مرات لاکھوں روپے کی لے رہا ہے. وہ چودھری ایسا بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے پورا شولڈر اس نے پورا ملک اس نے اپنے شولڈر پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ استحصالی نظام ہے اور یہ استحصالی نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک نااہل لوگ اوپر اسمبلیوں میں جانے سے نہیں روکے جائیں گے. اور نااہل لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اسمبلی میں الیکشن لڑنا اب کروڑوں روپے کا بھی نہیں، اربوں روپے کا کام ہے. یعنی ایک ایم این اے کے الیکشن میں 20، 25، 30، 40 کروڑ روپیہ وہ خرچ کرتا ہے تب جا کے وہ ایم این اے بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی غریب کا بچہ نہ اس نے زندگی میں 2 کروڑ ایک ساتھ دیکھا ہوگا تو وہ کیسے ایم این اے بنے گا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پالیٹکس کے جراثیم بہت زیادہ ہوں، وہ گورنمنٹ کے نظام کو بہت اچھا چلا سکتا ہو، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے اور کوئی تجاویز ملک کو دے. تو یہ استحصالی نظام ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. امریکہ میں کیسے صدر ریگن جو تھے وہ ایک اداکار تھے. صدر ریگن وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، وہ اداکار تھے. اور وہ کیسے بن گئے؟ کیونکہ وہاں ایک سسٹم ہے، سسٹم میں آدمی اوپر آتا ہے. جیسے
جماعت اسلامی کا ایک سسٹم ہے، جماعت اسلامی میں سسٹم کے تحت آدمی اوپر آتا ہے. پورے پاکستان میں واحد جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں جمہوریت ہے. ایک عام کارکن جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی بن جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کو جماعت اسلامی میں ہوں، مجھے جماعت اسلامی کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے اور میں جماعت اسلامی میں نہیں ہوں، لیکن ان کا یہ جمہوری نظام جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں، عمران خان کے مقابلے میں کوئی صدر کا الیکشن لڑ سکتا ہے، چیئرمین کا؟ نواز شریف کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ زرداری یا بلاول کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ اس لیے کہ ان جماعتوں کے اندر آمریت ہے. تو آمریت کی پیداوار جمہوریت کا نغمہ گائے تو یہ کچھ مناسب نہیں ہے. میرٹ سسٹم آنا چاہیے، استحصال کا خاتمہ ہونا چاہیے. برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ٹونی بلیئر، ہی واز اے ڈش واشر ان اے ہوٹل، اور وہ پرائم منسٹر بنا. آپ کو پتہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہاں پر استحصالی نظام نہیں ہے. وہاں استحصال کا خاتمہ کیا جاتا ہے، وہاں ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی ہے، وہاں میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، میرٹ پہ وہاں اوبلائج کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ اوپر آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں موروثی نظام ہے. بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر، بے نظیر کا شوہر زرداری، زرداری کا بیٹا بلاول، نواز شریف، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، اور باقی سب نے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ نظام ختم ہونا چاہیے، اور اگر یہ نظام ختم نہیں ہوگا تو آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہو رہی ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آرٹیکل 3 استحصالی نظام کا خاتمہ کرنے کا کہتا ہے. ہمیں حکومت سے پوچھنا ہے، ہمیں حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ وہ استحصالی نظام کو ختم کرے. امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کریں تاکہ ہر گھر تک یہ آواز پہنچے. السلام علیکم.